بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگوں کو ہٹا کر وہاں سے جاتے ہوئے بولا، میں اس کار میں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے چپیٹ مارتا ہے، گولی بھی مار سکتا ہے۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ اسے فہمی کی آواز سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ موت تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ علی نے کہا، اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو ہم ابھی مردہ ہوتے، یہ ناکامی اب تمہیں مردہ بنائے گی۔ وہ چیخنے لگا، نہیں، میں نہیں مرنا چاہتا، تم لوگ مجھے نہیں مار سکو گے۔ وہ بھاگنے لگا۔ علی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اگر وہ یوگا کا ماہر ہوتا تو علی اسے زخمی کر کے اس کے اندر پہنچ جاتا۔ بہرحال نوبت نہیں آئی۔ سامنے سے ایک بڑا آئل ٹینکر اپنی مخصوص رفتار سے آ رہا تھا۔ علی نے اس بھاگنے والے کو اچھال کر اس ٹینکر سے ٹکرا دیا۔ اس کی آخری چیخ سنائی دی۔ ٹینکر رک گیا۔ لوگ ادھر ادھر جانے لگے۔ علی وہاں سے واپس فہمی کی کار میں آ گیا۔ فہمی نے اس کا بینک کے قریب چھوڑا تھا۔ وہ دونوں اس کے اندر آ کر نادیدہ ہو گئے۔ علی نے موبائل کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف آواز آئی، ہیلو، کون ہے؟ علی نے آواز بنا کر کہا، میں جبران ہوں، جناب علی سے بات کراؤ۔ چند سیکنڈ بعد جناب علی کی آواز سنائی دی۔ علی نے فون فہمی کو دیا۔ وہ بولی، مجھے آواز سے نہیں پہچان سکو گے، میں فخر الدین مرحوم کی بیٹی ہوں۔ وہ ڈائری میرے پاس ہے، وہ ڈائری تمہاری شہر تک پہنچائے گی۔ ابھی میرے آدمی نے فون پر جبران کی آواز سنی تھی۔ کیا وہ تمہاری قید میں ہے؟ اس سے میری بات کراؤ۔ وہ دنیا کی ہر قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ آئندہ وہ قیامت والے دن بولے گا، تم نے میرے باپ کو قتل کر کے اپنی زندگی کی آخری بڑی غلطی کی ہے، اس کے بعد دوسری غلطی کی مہلت نہیں ملے گی، میں آ رہی ہوں۔ فہمی نے فون بند کر دیا۔ علی نے کار سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھا دیا۔ دشمنوں سے دور رہنا اور انہیں دور بھگاتے رہنا دانش مندی ہے۔ سونیا اور میری دانش مندی اوروں سے جدا تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر دشمنوں کو موقع دیا تھا کہ وہ سایہ بن کر ہم دونوں کے اندر سما جائیں۔ دشمن اس سنہری موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتے؟ ایلپا نے اپنے دو اعلی کاروں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر انہیں نادیدہ بنانے والی گولیاں دی تھیں۔ ان میں سے ایک سایہ بن کر سونیا کے اندر سما گیا، دوسرا میرے اندر آ کر چھپ گیا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سربراہ جان کولن نے یہی کیا۔ فرانس کا میجر ٹی ہنٹر بھی پیچھے نہیں رہا۔ سب نے اپنے اپنے اعلی کاروں کو میرے اور سونیا کے اندر پہنچا دیا۔ کسی کے گہرے رازوں تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر رہنا پڑتا ہے، اور وہ سب ہمارے اندر اتر چکے تھے۔ وہ ہمارے دن رات کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ اپنے عاملوں کو دے سکتے تھے۔ رپورٹس وہ دیتے، وہ سب کی سب مستند سمجھی جاتی۔ میں نے اور سونیا نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے، ان کا ذکر پچھلے ایک باب میں ہو چکا ہے۔ ایلپا جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر نے اپنے اپنے اعلی کاروں کے اندر پہنچ کر ان کے خیالات پڑھے تو ان کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ میں نے سونیا سے کہا تھا کہ ایلپا ماں بننے والی ہے، اس کی زچگی کا وقت قریب آ چکا ہے، میں اس کی زچگی کے دوران تل ابیب میں رہوں گا۔ ایسے وقت اس کا دماغ کمزور رہے گا، میں اس کے اندر پہنچ کر اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لوں گا۔ اسرائیلی حکومت نے اس بات کو راز رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دوست اور دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو الپا کی زچگی کا علم ہوگا تو سب ہی الپا کے کمزور دماغ میں پہنچ کر اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بات راز نہ رہی۔ میرے اندر چھپے ہوئے اعلی کاروں نے امریکہ اور فرانس تک اپنے آقاؤں کو یہ بات بتا دی۔ جان کولن نے اپنے اعلی کار سے اور میجر ٹی ہنٹر نے اپنے اعلی کار سے یہ باتیں معلوم کی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ دن رات الپا کی نگرانی کریں گے۔ جب بھی وہ زچگی کے وقت تکلیف میں مبتلا رہے گی، وہ اس کے دماغ پر حاوی ہو جائیں گے۔ وہ خوش تھے۔ ان کے اعلی کاروں نے ہمارے ذریعے صحیح معلومات حاصل ہو رہی تھی۔ اگر وہ ہمارے اندر نہ ہوتے تو انہیں الپا کی خفیہ زچگی کا علم کبھی نہ ہوتا۔ اسرائیلی حکام اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی یہ کوشش تھی کہ الپا کے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے لاکڈ کر دیا جائے تاکہ کوئی دشمن اس ماں بننے والی کے اندر نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے اپنے طور پر الپا کی حفاظت کے بھرپور انتظامات کیے
تھے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ وہ محفوظ رہ سکے گی، کیونکہ زچگی کے وقت لاکڈ کیا ہوا دماغ خود بخود کمزور ہونے والا تھا۔ تمام تر انتظامات کے باوجود وہ مایوس تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی سربراہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائے گی، اور اگر ایسا ہوگا تو اسرائیل کو بہت زبردست نقصان پہنچے گا۔ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے الپا سے محروم ہو کر کمزور پڑ جائیں گے۔ بہرحال ابھی الپا کی زچگی کا انتظام ہو رہا تھا، ابھی اس کے ماں بننے کا وقت نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف سونیا کے اندر رہنے والوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ منکی ماسٹر خلائی زون میں واپس نہیں گیا، وہ اسی دنیا میں ہے اور واشنگٹن میں وہ سونیا سے ملاقات کرنے والا ہے۔ روس، امریکہ اور اسرائیل کے لیے منکی مخلوق عذاب بنے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے انہیں یہ خوشی حاصل ہوئی کہ یہ مخلوق ختم ہو گئی ہے، ان میں جو باقی بچے تھے وہ زون کی طرف فرار ہو گئے ہیں، لیکن سونیا نے یہ کہہ کر ان کی خوشیاں خاک میں ملا دیں کہ منکی مخلوق کا سربراہ منکی ماسٹر اب تک اس دنیا میں ہے، وہ اس دنیا کو نہیں چھوڑے گا، آئندہ چند برسوں میں خلائی زون سے پھر اپنی نئی فوج زمین پر بلائے گا۔ روس، امریکہ اور اسرائیل میں یہ انکشاف دھماکوں کی طرح گونجنے لگا اور سب ہی اس بات پر غصہ دکھانے لگے اور تل ملانے لگے کہ منکی ماسٹر سے سونیا کا رابطہ ہے اور سونیا نے ہی اسے اس ارضی دنیا سے جانے نہیں دیا ہے۔ امریکہ میں کہیں اس کے لیے چھپنے کی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ سونیا چہرہ بدل کر واشنگٹن آئی، یہ جانتی تھی کہ دشمن سایہ بن کر اندر چھپے ہوئے ہیں اور اسے بہروپ بدلتے دیکھ چکے ہیں۔ وہ تو یہی ظاہر کر رہی تھی کہ اپنے اندر رپوش رہنے والے دشمنوں سے بے خبر ہے۔ ان چھپنے والوں نے اپنے بڑوں کو اطلاع دی کہ وہ ایک نئے روپ میں واشنگٹن پہنچ گئی ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا بنگلہ کرائے پر حاصل کیا تھا۔ امریکی فوجیوں نے اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن وہ سب نادیدہ رہ کر محاصرہ کر رہے تھے، اس طرح سونیا کو مطمئن کر رہے تھے کہ اس کی آمد سے بے خبر ہیں۔ جمیلہ اور ہیرو نیو یارک میں تھے۔ سونیا نے ہیرو کو سمجھا دیا تھا کہ آئندہ اسے منکی ماسٹر کا رول ادا کرنا ہے۔ ہیرو پلاسٹک سرجری کے ذریعے منکی ماسٹر بن چکا تھا اور سونیا کا اگلے حکم کا منتظر تھا۔ سونیا نے اس بنگلے میں آ کر موبائل فون کے ذریعے ہیرو سے رابطہ کیا۔ رابطہ کرنے سے پہلے اس نے کھڑکیوں اور دروازوں کو اچھی طرح بند کر لیا۔ جان کولن میجر ٹی ہنٹر، اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والا رائٹ بوائے، اس وقت خیال خوانی کے ذریعے سونیا کے قریب موجود تھے، اپنے اعلی کاروں کے اندر رہ کر سونیا کی حرکتیں دیکھ رہے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ سونیا فون پر ہیرو سے کہہ رہی تھی کہ ہیلو منکی ماسٹر، میں تمہاری دوست سونیا بول رہی ہوں۔ ہیلو میڈم، کئی دنوں کے بعد آپ نے اس خادم کو یاد کیا ہے۔ ماسٹر، تم میرے خادم نہیں دوست ہو۔ اگر میں برے وقتوں میں کام آتی ہوں، تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے خادم بن جاؤ، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ کیا میں آپ کے پاس واشنگٹن آ جاؤں؟ ہاں، یہاں آ جاؤ، لیکن نادیدہ بن کر آؤ۔ میرے بنگلے کے اندر آنے کے بعد نمودار ہو کر ٹھوس جسمانی حالت میں رہو گے۔ میڈم، آپ کی باتیں کوئی سن سکتا ہے، میری باتیں کوئی نہیں سن سکتا۔ میں نے دروازوں اور کھڑکیوں کو اچھی طرح بند کیا ہے۔ یہاں مجھے سونیا کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے پیچھے جاسوس نہیں لگیں گے، کوئی دشمن میرے اس نئے روپ پر شبہ نہیں کرے گا۔ اچھا، میں فون بند کر رہی ہوں، تم چلے آؤ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ فون پر گفتگو کے دوران میں سونیا کے اندر آ گیا تھا۔ وہاں جتنے دشمن چھپے ہوئے تھے وہ سونیا کی باتیں سن کر بھڑک رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، یہ دشمن میرے اور تمہارے اندر چھپ کر فائدے سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ سونیا نے کہا، خیال خوانی کے ذریعے امریکی اکابرین کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ میرے خلاف کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے۔ آئندہ تمہارے پاس ہمارے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے آتے جاتے رہیں گے۔ یہ دشمن تمہیں دھوکے سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کامیاب ہو جائیں گے تو یہ صفائی پیش کریں گے کہ تم میک اپ میں تھیں، تمہیں سونیا کی حیثیت سے نہیں پہچانا گیا تھا، تمہیں نادانستگی میں ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ کر دیکھا، اس کے ساتھ مزید 4 اعلیٰ افسر تھے۔ وہ ایک کمپیوٹر سے منسلک اسکرین کے سامنے تھے۔ اسکرین پر امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سربراہ جان کولن نظر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر امریکی اعلیٰ حکام، اعلیٰ فوجی افسران اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے
ماتحتوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر کولن، ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ شکست کھا کر جانے والا منکی ماسٹر ابھی تک زندہ ہے اور ہماری دنیا میں موجود ہے۔ جان کولن نے کہا، ابھی سونیا نے 15 منٹ پہلے کے ذریعے منکی ماسٹر سے گفتگو کی ہے۔ وہ منکی ماسٹر آج رات واشنگٹن پہنچنے والا ہے۔ کیا یہاں اسے دیکھتے ہی گولی نہیں ماری جا سکتی؟ نہیں، وہ ندیدہ بن کر یہاں آئے گا، پھر سونیا کے بنگلے کے اندر نمودار ہو کر اپنے ٹھوس جسم کے ساتھ رہے گا۔ کوئی بات نہیں، اسے بنگلے کے اندر گولی ماری جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے سونیا محتاط ہو جائے گی، وہ سمجھ لے گی کہ یہاں نئے روپ میں محفوظ نہیں ہے، ہم اسے پہچان رہے ہیں اور اس کی خفیہ رہائش گاہ سے واقف ہیں۔ ایک حاکم نے تائید کی، پھر سونیا کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آدمی سایہ بن کر اس کے اندر اور آس پاس چھپے رہتے ہیں۔ سونیا کو کبھی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اور فرہاد کی مصروفیات سے باخبر رہنے کا ہمیں سنہری موقع ملا ہے۔ ہمارے اعلی کار ان دونوں کے اندر آئندہ بھی چھپے رہیں گے۔ سوال یہ ہے منکی ماسٹر کا کیا کیا جائے؟ جان کولن نے کہا، وہ آج رات سونیا کے بنگلے میں آئے گا۔ میں اسے قریب سے دیکھ کر یقین کرنا چاہوں گا کہ واقعی وہ ہماری دنیا میں بلکہ واشنگٹن میں موجود ہے۔ جب یقین ہو جائے گا تو محتاط انداز میں فوری کارروائی کی جائے گی، جتنی جلدی ممکن ہوگا اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ سونیا بہت عرصے سے ہمارے خلاف منکی مخلوق کے لیے سہولتیں فراہم کرتی رہی ہے، اب بھی یہی کر رہی ہے۔ کیا ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے؟ سونیا تو اب ہمارے شکنجے میں ہے، ہمارا ایک اعلی کار کسی وقت بھی اس کے جسم سے نکل کر جسمانی طور پر نمودار ہوتے ہی اسے گولی مار سکتا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دی جائے۔ ہماری جلد بازی سے ہمیشہ اسے فائدہ پہنچتا ہے، وہ بہت شاطر ہے، گولی مارنے والے کو جہنم میں پہنچا دے گی، پھر تمہاری معلومات کا ذریعہ بن کر نہیں رہے گی، اپنے اندر چھپ کر رہنے والوں کو مکاری سے نکال کر ہلاک کرے گی اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بہتر ہے ہم آج رات منکی ماسٹر کی موجودگی کی تصدیق کر لیں، اس کے بعد اسی طرح کمپیوٹر کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کریں اور اس وقت کسی نتیجے پر پہنچے کہ منکی ماسٹر اور سونیا کو کس طرح ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، جسٹ اے منٹ، ایک اہم اطلاع ہے۔ نیو یارک کی ملٹری انٹیلیجنس اطلاع دے رہی ہے کہ انہوں نے ایک منکی مین کو ایک فلائنگ کمپنی میں دیکھا تھا۔ وہ منکی مین واشنگٹن آنے کے لیے ایک طیارہ چارٹرڈ کرانا چاہتا تھا، لیکن آرمی کے افسر اور جوانوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ اس منکی مین کو کہاں پہنچایا جائے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، وہ واشنگٹن آنے والا منکی مین یقیناً منکی ماسٹر ہوگا۔ ملٹری انٹیلیجنس سے کہو منکی مین یا منکی ماسٹر کی گرفتاری کی تشہیر نہ کریں، اسے بڑی رازداری سے انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیل میں پہنچا دیں۔ سونیا اور فرہاد وغیرہ کو اس کی گرفتاری کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے لیے چونکا دینے والی خبر تھی کہ منکی ماسٹر یا کوئی دوسرا منکی مین گرفتار ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً ہیرو کے دماغ میں چھلانگ لگائی، واقعی وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟ ابھی نہیں کی ہے، میں نے سوچا پہلے یہ یقین کر لیں کہ میں منکی ماسٹر ہوں، پھر انہیں دوڑاؤں گا تو یہ تمام عمر میرے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ یہ تمہیں انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیل لے جانے والے ہیں، ان کی آواز سناؤ۔ ایک افسر نے خود ہی اس سے سوال کیا، تم اتنے دنوں تک کہاں چھپے ہوئے تھے؟ کیا اسی شہر میں تھے؟ ہاں، ایک گوشے میں بیٹھا اپنی منکی قوم کی تباہی کا ماتم کر رہا تھا۔ دوسرے افسر نے پوچھا، تم واشنگٹن کیوں جا رہے تھے؟ واشنگٹن دارالسلطنت ہے، وہاں بیٹھ کر پورے امریکہ پر بلکہ دنیا پر حکومت کی جاتی ہے، میں وہاں بیٹھ کر حکومت کرنے جا رہا ہوں۔ ملٹری انٹیلیجنس والے اس بات پر کہہ لگانے لگے۔ میں ان افسروں کے اندر جھانکنے لگا۔ جان کولن ان میں سے ایک افسر کے اندر تھا۔ اس نے افسر کے ذریعے پوچھا، کیا تم منکی ماسٹر ہو؟ ہیرو نے کہا، اچھا تو مجھے پہچان گئے ہو، حالانکہ میں نے اپنے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ جب پہچان گئے ہو تو تسلیم کر رہا ہوں، میں منکی ماسٹر ہوں۔ جان کولن نے کہا، اسے اچھی طرح شکنجے میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ہیرو نے کہا، تم کیوں آ رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ نادیدہ ہو گیا۔ دونوں کلائیوں میں جو ہتھکڑیاں تھیں وہ فرش پر گر پڑیں، کیونکہ ہتھکڑیوں کے اندر رہنے والی کلائیاں بھی سایہ بن گئی تھیں۔ وہ افسران اور دوسرے جاسوس حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ جان کولن نے غصے سے پوچھا، کیا تم لوگ نہیں جانتے تھے کہ کلائی مخلوق کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں رہتی ہیں؟ تمہیں منکی ماسٹر کی تلاشی لینی چاہیے تھی۔ ہم نے
ان کے متعلق بہت کچھ سنا ہے لیکن آنکھوں سے پہلی بار ایک منکی مین کو غائب ہوتے دیکھا ہے۔ اب اس منکی مین کو نمودار ہوتے بھی دیکھ لو۔ انہوں نے آواز کی سمت دیکھا۔ ہیرو ایک کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اگر بہت کچھ دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہو تو واشنگٹن چلو، کیونکہ میں اس فلائنگ کیپسول کے ذریعے 15 یا 20 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ چلو چلو واشنگٹن چلو۔ جان کولن نے اسے باتوں میں مصروف سمجھ کر ایک اعلی کار کے ذریعے اس کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ اس سے پہلے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے سے ایک مسلح افسر اسے دبوچنے آ رہا تھا۔ ہیرو کے حصے کی گولی اسے لگی، وہ چیخ مار کر فرش پر گرا، پھر تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہیرو دوسری بار نظر نہیں آیا۔ اس کی آواز سنائی دی، حملہ کرنے سے پہلے آگے پیچھے اپنے آدمیوں کو دیکھ لیا کرو، تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا گدھا ہے، اس نے ایک اچھے افسر کی جان لی ہے۔ جان کولن نے کہا منکی ماسٹر، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں واشنگٹن آ رہا ہوں، باتیں ضرور ہوں گی۔ میں ایک چارٹرڈ طیارے میں آرام سے جانا چاہتا تھا، اب فلائنگ کیپسول کے ذریعے تیز ہواؤں سے گزرنا ہوگا۔ جان کولن نے کہا میں ابھی تمہارے لیے ایک طیارہ ریزرو کرا دیتا ہوں، تم آرام سے آ سکو گے۔ آرام سے سفر کرنے کے لیے جسمانی طور پر طیارے میں رہوں گا اور طیارے کے جس حصے میں رہوں گا ادھر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دوں گا، جو بھی آئے گا اسے دیکھتے ہی گولی مار دوں گا۔ طیارے کے اس مخصوص حصے میں کوئی نہیں جائے گا، تم فلائنگ کلب جاؤ، تمہارے لیے طیارہ وہاں تیار رہے گا۔ جان کولن کے حکم پر فوراً ایک طیارہ ہیرو کے لیے ریزرو کیا گیا، اسے رن وے پر لا کر کھڑا کیا گیا۔ ہیرو فلائنگ کمپنی کے تمام عملے کو چیک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا جان کولن نے ایک آدمی کے ذریعے ایک ریموٹ کنٹرولر بم طیارے میں رکھوا دیا تھا۔ یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہیرو اس جان لیوا بم سے بے خبر رہے۔ وہ طیارہ آدھے گھنٹے تک رن وے پر کھڑا رہا۔ ایک افسر مائک اور اسپیکر کے ذریعے کہتا رہا منکی ماسٹر سے گزارش ہے کہ وہ طیارے میں اپنی موجودگی ظاہر کرے تاکہ پرواز کی جا سکے۔ آدھے گھنٹے بعد ملٹری انٹیلیجنس کا ایک افسر طیارے کے اندر گیا جس شخص نے ریموٹ کنٹرولر کو چھپا رکھا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے اس کے بٹن کو دبایا، یکلخت ایک زبردست دھماکہ ہوا اور طیارے کے پرخچے اڑ گئے۔ پائلٹ کے ساتھ انٹیلیجنس کا افسر بھی نابود ہو گیا۔ میں نے اس ریموٹ کنٹرولر والے کے اندر جان کولن کی آواز سنی۔ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا تم نے ریموٹ کنٹرولر کا بٹن کیوں دبایا؟ میں نہیں جانتا سر، میں حیران ہوں کہ میں نے بٹن کیوں دبا دیا۔ تمہارے دماغ میں کون گھسا ہوا ہے؟ آپ ہی ہیں سر، میں کسی اور کو محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں سونیا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ منکی ماسٹر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چھپا ہوا ہے تو میں اس کے ذریعے منکی ماسٹر کو وارننگ دیتا ہوں کہ وہ واشنگٹن میں قدم نہ رکھے، وہاں اسے موت ہی موت ملے گی۔ میں نے سونیا کو نیو یارک کے حالات بتائے کہ وہاں ہیرو کو کس طرح ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نے کہا اب میرے لیے خطرہ ہے، وہ انتقاماً مجھے مار ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹوائلٹ جانے لگی۔ لندن سے امریکہ تک یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ ٹوائلٹ جاتی تمام دشمن اعلی کار اس کے اندر سے نکل کر ٹوائلٹ کے باہر اس کی واپسی کا انتظار کرتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سونیا ان سے بے خبر ہے، پھر جسمانی طور پر ٹوائلٹ سے نکلے گی اور ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ سونیا باہر آتی تھی اور انہیں اپنے جسم میں سمانے کا موقع دیتی تھی۔ اس بار وہ اندر گئی تو واپس نہیں آئی۔ باہر کھڑے ہوئے اعلی کار اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ بڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد ایک نے دروازہ کھول کر دیکھا، ٹوائلٹ خالی تھا، وہ اندر نہیں تھی۔ میجر ٹی ہنٹر اور یہودی اعلی کار بھی پریشان ہو کر اسے تلاش کرنے لگے۔ ایسے وقت جان کولن نے اپنے اعلی کار کے پاس آ کر کہا میں حکم دیتا ہوں سونیا کے جسم سے باہر آؤ اور جسمانی طور پر نمودار ہوتے ہی سونیا کو گولیوں سے چھلنی کر دو۔ میں سونیا کے اندر نہیں ہوں، اسے تلاش کر رہا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تم اس کے اندر سے کیوں نکلے تھے؟ وہ ٹوائلٹ گئی تھی۔ ایسے وقت ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے باہر رہتے ہیں، وہ واپس آتی ہے، ہم پھر اس میں سما جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ جسمانی طور پر نظر نہیں آئی ہے، وہ اسی بنگلے کے اندر موجود ہوگی۔ بے شک یہیں ہوگی، بیڈ روم میں دیکھو اس کا اہم سامان ہے یا نہیں۔ اس نے دیکھنے کے بعد کہا یس سر، سامان موجود ہے، وہ شاید بنگلے سے باہر کا جائزہ لینے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا انتظار کرو۔ جان کولن دماغی طور پر کمپیوٹر کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس نے کمپیوٹر کو آن کیا، اسے منسلک اسکرین پر وہاں کے چند اعلیٰ حکام نظر آنے لگے۔ دوسری اسکرین پر فوج کے اعلیٰ افسران دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا مسٹر کولن، ابھی میڈم سونیا نے مجھ سے بات کی تھی، اس نے کہا ہے کہ وہ یہاں کے ایک گورنر کے ساتھ رہے گی، ہم اسے اپنی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ سکتے
سکیں گے اور اس سے اہم باتیں کر سکیں گے۔ دوسرے اعلی افسر نے پوچھا مسٹر کولن منکی ماسٹر کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ نادیدہ بن کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ غیر ذمہ داری کی بدترین مثال ہے۔ کیا اسے گرفتار کرنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ منکی ماسٹر کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں ہوں گی؟ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ منکی ماسٹر اس شہر میں کسی وقت بھی پہنچنے والا ہے۔ جس اسکرین پر اعلیٰ حکام نظر آ رہے تھے وہاں سے منکی ماسٹر کی آواز سنائی دی، میں یہاں پہنچ چکا ہوں۔ تمام اعلیٰ حکام اپنے آس پاس دیکھنے لگے۔ ہیرو عرف منکی ماسٹر نے کہا میں کیسے نظر آؤں؟ نظر آتے ہی مجھے گولی مار دی جائے گی۔ ایک اعلیٰ حکم نے کہا ہم سب یہاں نہتے ہیں، مسلح سیکیورٹی گارڈ اس کمرے کے باہر ہیں، تم نظر آؤ، یہاں تم پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ تمہارے جان کولن نے بھی یہی کہا تھا کہ طیارے میں میرے قریب کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس نے طیارے میں بم رکھ کر مجھے مار ڈالنا چاہا۔ لیکن یہاں ہم ہیں، اس ملک کے حکمران ہیں، اگر تم پر حملہ ہوگا تو ہم پر بھی حملہ ہوگا، پلیز ظاہر ہو جاؤ، ہم ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ دوسری آواز سن کر چونک گئے، میں سونیا بول رہی ہوں۔ ایک نے حیرانی سے پوچھا میڈم آپ یہاں کیسے؟ وہ بولی لندن میں کانفرنس کے دوران میں نے اور فرحاد نے کہا تھا کہ اپنی دنیا کو خلائی مخلوق کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو متحد رہنا پڑے گا، اور متحد رہنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم آپس کی دشمنی بھول جائیں۔ ایک حاکم نے کہا ہم تو بھول چکے ہیں، لیکن آپ منکی ماسٹر کی صورت میں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ پہلے کی طرح ہم سے دشمنی کر رہی ہیں۔ میں تمہارے اس الزام کا جواب دوں گی، پہلے ہماری باتیں یاد کرو۔ ہم نے کانفرنس میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ اتحاد کے پردے میں اسلام دشمنی نہ کی جائے، اگر کی جائے گی تو ہم دوستی بھول کر دشمنی شروع کر دیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہم دشمنی کر رہے ہیں؟ کیا تم نے ہمیں اتنا نادان سمجھا ہے کہ تمہارے جاسوس ہمارے اندر سایہ بن کر رہیں گے اور ہم ان سے بے خبر رہیں گے؟ تم ان لوگ لندن میں دوستی اور اتحاد کے لیے کانفرنس کر رہے تھے اور درپردہ اپنے اعلی کاروں کو نادیدہ بنا کر ہمارے اندر چھپا رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمیں پتا تھا جب تمہاری یہ کم ظرفی ظاہر ہوگی تو تم یہ الزام اپنے سر نہیں لوگے اور ہم الزام ثابت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں دنیا والوں کو تمہاری دوگلی صورت نہیں دکھانی ہے۔ اس معاملے میں ہم خود تم سے نمٹ لیں گے اور نمٹ رہے ہیں۔ میڈم دشمنی پہلے آپ نے کی ہے، آپ نے ہمارے خلاف منکی ماسٹر کو یہاں چھپا کر رکھا تھا۔ آپ نے کانفرنس میں سچ کیوں نہیں کہا کہ منکی ماسٹر کو ہمارے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے والی ہیں؟ میں نے منکی ماسٹر کو کہیں نہیں چھپایا تھا، یہ خلائی زون میں جا چکا تھا۔ جب میں نے اسے اور فرحاد نے دیکھا کہ جان کولن الپا اور میجر ٹی انٹر کے بھیجے ہوئے سائے ہمارے ساتھ دن رات رہائش اختیار کر رہے ہیں، ہمارے اہم راز اپنے اپنے آقاؤں تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہم نے دشمنی کا آغاز کیا۔ میں نے کل منکی ماسٹر سے رابطہ کیا تھا اور سگنل کوڈز کے ذریعے اس سے کہا تھا کہ یہ پھر عارضی طور پر ہماری زمین پر آئے تاکہ تم سب کو معلوم ہو اور یقین آ جائے کہ میں جب چاہوں خلا سے ہزاروں کی تعداد میں منکی فوج بلا سکتی ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، کوئی جواب میں کچھ نہ بول سکا۔ پھر جان کولن نے کہا آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ منکی مخلوق ہماری دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک کال پر یہاں آ سکتی ہے جیسا کہ منکی ماسٹر آیا ہے۔ ہیرو نے کہا میں اور میری پوری برادری میڈم کی تابع دار ہے، اگر میڈم کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو ہم اسے عذاب میں مبتلا کرنے زمین پر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منکی مخلوق یہاں نہیں ہوتے ہوئے بھی میڈم کی صورت میں موجود رہے گی۔ سونیا نے کہا میں نے پہلے بھی سیدھی سی بات کی تھی، اب بھی وہی کہتی ہوں کہ اسلام دشمنی نہ کرو۔ تم نے، روس نے اور اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا کہ بابا صاحب کے ادارے کے اہم رازوں تک پہنچو گے، لیکن اس سے پہلے مجھے اور فرحاد کو ختم کرو گے۔ ہم ایسے کسی منصوبے میں روس اور اسرائیل کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ کوئی اپنا بڑے سے بڑا جرم اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی تسلیم نہیں کرتا، اور تمہارے تسلیم نہ کرنے سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منکی ماسٹر یہاں کب تک رہے گا؟ یہ دیکھو کہ جب سے تم لوگوں کی منکی ماسٹر کی موجودگی کی اطلاع ملی ہے تب سے تم بابا صاحب کے ادارے سے دشمنی بھول کر اپنے اپنے ملک کو بچانے کی فکر کر رہے ہو۔ فی الحال تم لوگوں کا علاج یہی ہے کہ تم ستم شعار رہو۔
ہم ستم ظریفی دکھاتے رہیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد جان کولن نے کہا، آپ لوگوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، آپ کے پاس معلومات حاصل کرنے کے بڑے وسیع ذرائع ہیں، اس بار ہم پر بھروسہ کریں۔ ہم نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف جو کاغذی منصوبہ بنایا ہے اسے پھاڑ کر پھینک دیں گے۔ آئندہ ایسا ہوگا تو آپ خلا سے منکی فوج کو بلانے پر حق بجانب ہوں گے، لیکن پلیز آپ منکی ماسٹر کو واپس خلا میں جانے کا مشورہ دیں۔ جب ہم سے دشمنی نہیں کرو گے تو پھر منکی ماسٹر سے نہ ڈرو۔ ویسے یہ کر سکتی ہوں کہ منکی ماسٹر کو تمہارے ملک سے لے جاؤں، لیکن یہ ابھی ہماری دنیا میں رہے گا کیونکہ ابھی روس اور اسرائیل کا محاسبہ کرنا رہ گیا ہے۔ سونیا نے منکی ماسٹر کو اس ملک سے دور لے جانے کا وعدہ کیا تو وہ مطمئن ہو کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ سونیا کی طرح میں نے بھی ان اعلی کاروں سے نجات حاصل کر لی جو میرے اندر سایہ بن کر چھپے ہوئے تھے۔ اسرائیل کے اکابرین نے الپا سے شکایت کی کہ اسے اپنے اعلی کاروں کو سایہ بنا کر میرے اندر نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ ایک حاکم نے کہا، میڈم الپا، یہ بات فرحاد کو معلوم ہو چکی ہے، وہ تمہارے اعلی کاروں سے نجات حاصل کر چکا ہے، اب لازمی تم سے انتقام لے گا۔